آپ میں سے 90% لوگوں کے موبائل پر گلاس پروٹیکٹر اور موبائل کور ضرور ہوگا۔ یہ گلاس پروٹیکٹر اور موبائل کور ہم اپنے موبائل کو کسی ایمرجنسی صورت سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں، گرنے کی صورت میں اس کو ڈیمیج نہ ہو۔ عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ سارے میئرز اپنے موبائل کے لیے تو لیتے ہیں، کیا ہم اپنے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی ایمرجنسی سے ایسے میئرز لیتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ امریکہ جیسی ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی ایک سروے کیا گیا اور پتہ چلا 90% لوگوں کے پاس ایمرجنسی کے وقت کے لیے $1000 بھی نہیں ہوتا۔ $1000 اگر آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو 2.5 لاکھ روپے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمرجنسی کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ انسان کے ساتھ ایمرجنسی ہو سکتی ہے، وہ ایمرجنسی حادثے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جاب کے کسی پرابلم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ اس کی بریک ڈاؤن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایمرجنسی 100 طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایمرجنسی کے لیے تیار نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایمرجنسی فنڈ ہے، آج کی ایجوکیشنل ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں ایمرجنسی فنڈ کے بارے میں۔ یہ ایمرجنسی فنڈ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے، ایمرجنسی فنڈ کتنا ہونا چاہیے، اس کو کہاں رکھنا چاہیے، اس کو کب استعمال کرنا چاہیے۔ تو سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ What is an emergency fund؟ ایمرجنسی فنڈ سے مراد وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کسی ایسی صورتحال کے لیے جو انپریڈکٹیبل ہوتی ہے اس کے لیے آپ سیو کرتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ ویری کرتی ہے آپ کی 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے ایکسپینسز کی۔ تو وہ رقم جو صرف اور صرف آپ ایمرجنسی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ایمرجنسی فنڈ کہتے ہیں۔ کیوں ضروری ہے ایمرجنسی فنڈ؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کے وقت جو ہے وہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ایسی ہے جس میں جاب کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ ڈپریشن یا انگزائٹی میں جا سکتے ہیں، آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ سکتا ہے۔ تو پہلا جو فائدہ یا امپورٹنس ایمرجنسی فنڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پیس آف مائنڈ دیتا ہے، آپ کو یہ ڈپریشن سے بچاتا ہے، آپ بغیر کسی پینک کے اپنی اس ایمرجنسی سے نپٹ سکتے ہیں۔ دوسرا ایڈوانٹیج ایمرجنسی فنڈ کا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی جاب میں کام کر رہے ہیں اور کوئی ایسا کام آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے، تو وہ آپ اس پریشر کو برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جاب کا کوئی پرابلم ہو بھی جاتا ہے تو آپ 3-4 مہینے تک سروائیو کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کو ٹمڈ اور بزدل ہونے سے بچاتا ہے، آپ کی عزت نفس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے۔ تھرڈ ایمرجنسی فنڈ کا فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے پیشن پہ کام کرنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے جو کہ اس کے شوق سے منسلک ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہ جو جاب اور یہ روزی روٹی کے چکر ہیں اس سے ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک کا ایمرجنسی فنڈ ہے تب تو بڑے کانفیڈنٹ ہو کہ آپ اگر 6 مہینے کی بریک لے کے اپنے پیشن پہ کام کریں اور اس 6 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پیشن جو ہے اگر اس پہ آپ پرسو کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات یہ 6 مہینے ہی زندگی بدل لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اگر تو آپ کے پاس 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے تو you will become an entirely different person. You will become a confident person جو کہ اپنے پیشن کو پرسو کرنے میں ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی ایسے کام کو نہیں کرتا جو کہ اس کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے، اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی صورت میں وہ پینک نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ شوڈ بی سیوڈ فار ایمرجنسی فنڈ؟ یہ ڈفرینٹ ایکسپرٹ کے مطابق
ایمرجنسی فنڈ کی رقم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کچھ تو ایمرجنسی فنڈ کو کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا، لیکن موسٹلی لوگ اس 3 مہینے کے فنڈ سے اگری نہیں کرتے کیونکہ اٹس ناٹ اینف. ہاں آئیڈلی جو ہے وہ 6 مہینے کا آپ کے پاس آپ کے جتنے بھی منتھلی ایکسپینسز ہیں وہ ان کا جو اگر آپ ان کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کی رقم نکل آئے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اگر آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کا آئیڈلی ایمرجنسی فنڈ 6 لاکھ روپے ہونا چاہیے. یہ 6 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہنے چاہیے اور یہ صرف اور صرف لیکوڈ فارم میں ہونے چاہیے. تو لیکن کچھ ایکسپرٹ ایون اس کو 1 سال تک کا بھی کہتے ہیں، لیکن جو میجورٹی اگری کرتی ہے وہ 6 منتھ کا کم از کم جو ہے وہ آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو کریٹ ایمرجنسی فنڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی انفلیشن کے اندر جو اتنی مہنگائی ہے ہمیں ایمرجنسی فنڈ کس طریقے سے کریٹ کرنا چاہیے. تو کچھ میں ٹیکنیکس یا کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ اپنے ایمرجنسی فنڈ کو سیو کر سکتے ہیں. ایک آئیڈلی بجٹ جو ورلڈ وائڈ یوز ہوتا ہے وہ 50-30-20. یہ بجٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا پے چیک ملتا ہے تو آپ کو 50% آپ کی نیڈز پہ، آپ کی ضروریات پہ خرچ کرنا چاہیے. 30% آپ کی وانٹس پہ، وہ جو آپ چاہتے ہیں. مثال کے طور پر باہر اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں یا شاپنگ کے کچھ معاملات ہیں، اور 20% آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ یا ایمرجنسی فنڈ کے صورت میں سیو کرنا چاہیے. اگر تو آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے، اگر تو آپ اس کو بلڈ کرنے جا رہے ہیں، تب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا یہ ریشو ہونا چاہیے 50-20-30. 50% آپ کو اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا چاہیے، 20% اپنی وانٹس پہ، اور 30% آپ کو ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص کرنا چاہیے. ایمرجنسی فنڈ میں آپ کو انویسٹنگ کا مشورہ نہیں دے رہا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوگا تو اگر آپ انویسٹنگ کی طرف جائیں گے تو وہ پیسے جو ہے خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کو وہاں نکالنے پڑ جاتے ہیں تو انویسٹنگ لانگ ٹرم مانگتی ہے، تو وہاں آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے آپ کو انویسٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلی ٹپ تو آپ 50-20 اور 30 کا رول استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا، کوشش کریں کہ اپنے ایکسپینسز کو خرچ کریں. جب تک آپ اپنا ایمرجنسی فنڈ نہیں بناتے، اپنی ضروریات زندگی اور خاص طور پر جو خواہشات ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کریں. آپ کی انکم جو ہے وہ آپ کے ایکسپینسز سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے ایکسپینسز کسی صورت میں آپ کی انکم سے نہیں بڑھنے چاہیے. کوشش کریں کہ آٹومیٹ کریں اپنی یہ جو سیونگ ہے، اس کو آٹومیٹ کریں. ہمارا ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایمرجنسی فنڈ کے لیے یا کوئی بھی ایسی ضرورت جو سڈن نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں نکالنے میں پرابلم ہوتی ہے. اگر تو آپ اپنے بینک کو یا کسی بھی ایسی جگہ، آپ جیسے ہمارے ہاں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جہاں آپ کو مجبوراً وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ 2-3 ٹپس جو ہے وہ آپ کے ایمرجنسی فنڈ بنانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹو کیپ ایمرجنسی فنڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمرجنسی فنڈ کہاں رکھا جائے. اگر یہ جو 6 لاکھ روپے ہیں، یا تو اس کو کہیں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کا تو اگین میں نے آپ کو پہلے مشورہ دیا ہے کہ اس کو آپ کو ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں یہ لیکوڈ فارم ہو، جہاں آپ کو ضرورت کے وقت جو ہے وہ پرابلم کا شکار نہ ہونا پڑے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی پلاٹ کے اندر یا کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو تب آپ کو اس کو لیکوڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ کمپرومائز کرنے پڑے. پلاٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے سستے داموں بیچنا پڑے. سٹاک اگر ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو. تو اس لیے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جو کم از کم لیکوڈ فارم میں ہو. اس کے لیے کچھ ہائی سیونگ اکاؤنٹس ہیں، جیسے آج کل اگر بینک الفلاح کی میں بات کروں تو 70% تک جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے. یا کچھ منی مارکیٹ فنڈ ہوتے ہیں، وہاں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، یا سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس ہیں. تو ایسی تمام جگہوں پہ اس کو آپ نے صرف اور صرف اپنے گھر کے کچن میں یا گھر کے کسی بیڈ کے نیچے نہیں رکھنا، کیونکہ انفلیشن جو ہے اس پیسے کو کھا جاتی ہے. لیکن آپ کو کم از کم کسی ایسی جگہ پہ اس کو ضرور رکھنا ہے جہاں یہ ایزلی لیکوڈ ہو سکے
اور یہ کم از کم جو ہے انفلیشن کے اکارڈنگ اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. اینڈ ٹو یوز ایمرجنسی فنڈ. ایمرجنسی فنڈ بڑا لکریٹو ہوتا ہے. جب اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے پڑے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ اماؤنٹ آپ کو لالچ دیتی رہے گی کہ یہ اماؤنٹ آپ کو وہ تمام خواہشات جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، اگر کسی پہاڑی علاقوں کا سفر کرنا چاہتے تھے، آپ کو لگے گا کہ وہاں سے پیسے نکال کے ایک چکر لگا لیا جائے، یا فیوریٹ کوئی سوٹ لے لیا جائے، یا شادی آ رہی ہے تو اس کے لیے کچھ شاپنگ کی جائے. تو یہ جو ایمرجنسی فنڈ آپ کو کسی بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کرنا جو کہ غیر ضروری ہو. ایمرجنسی فنڈ کو صرف اور صرف اس جگہ پہ ضرورت کرنا ہے جب ایمرجنسی ہو جائے. خدا نخواستہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے، یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے، یا گاڑی آپ کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں صرف آپ کو ایمرجنسی فنڈ ریزورٹ کرنا چاہیے. اور جیسے ہی آپ ایمرجنسی سے چھٹکارا پائیں تو پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو فوراً جو ہے اس ایمرجنسی فنڈ کو دوبارہ سے ریفل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایمرجنسی فنڈ آپ نے بنا لیا اور خرچ کرنے کے بعد ختم ہو گئی. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. آپ کو اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اگر تو آپ اس ایمرجنسی سے سروائیو ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کو آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم از کم 6 سے 1 سال تک کا ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ بنانا ہو. کوشش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جو آپ کی زندگیوں کے اندر ویلیو ایڈ کریں وہ بناتے رہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر تو یہ پسند آئی ہے تو ضرور اپنے ڈیئر ون فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ کی صورت میں ضرور جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیجئے. ہمارے چینل پہ آپ کے 5 منٹ کی ڈیلی انویسٹمنٹ آپ کو زندگی میں 5 سال آگے لے جا سکتی ہے. سو لیٹس انویسٹ 5 منٹ ڈیلی ٹو اپ گریڈ آور لائف. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.